صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 635 ہے اور باب کا نام ہے الرخصۃ فی المطر والعلۃ ان یصلی فی رحلہ، کہ بارش اور عذر کی بنا پر گھر میں نماز پڑھنے کا بیان ہو۔ یعنی اگر بارش ہو رہی ہے یا اس کے سوا کوئی اور عذر ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، یا راستے میں کوئی سیلاب ہے، کوئی ایسی وجہ ہے، تو کیا اس ایسے میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان اپنے گھر میں نماز پڑھ لے؟ تو اس ضمن میں حدیث ہے 635 اور حدیث کی روایت ہے عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ وہی گولڈن چین ہے۔ اخبرنا مالک عن نافع، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں ان ابن عمر اذن بالصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اذان دی ایک دفعہ فی لیلۃ ذات برد و ریح، ایک ایسی رات میں کہ جو برد بھی تھی اور اس میں ہوا بھی چل رہی تھی، یعنی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کا موسم تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اذان دی انہوں نے سال میں، ثم قال، اور فرمایا الا صلوا فی الرحال، کہ مؤذن کو انہوں نے خود یہ بات کہی، لوگوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں نماز کر لو۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، کہ جب کوئی رات اندھیری، رات سردی ہوتی تھی اور بارش ہوتی تھی، کہ مؤذن کو حکم دیتے تھے، وہ یقول، اور وہ کہتا تھا الا صلوا فی الرحال، کہ نماز اپنے گھر میں ادا کر لو۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کا اگر موسم ہوتا تھا شدید، سردی بھی تیز بارش بھی، تو مؤذن کو ہی حکم دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلان کر دے کہ نماز اپنے رحال یعنی اپنے ٹھکانوں پہ ہی پڑھ لیں۔ اور اس میں ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا عمل مختلف تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ کہا جائے کہ الا صلوا فی الرحال، یعنی لوگوں کو بلایا نہ جائے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہ کہا جائے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اذان پوری کہی جائے اور اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی پڑھا جائے، اور پھر اذان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد کہا جائے کہ الا صلوا فی الرحال، کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کے لیے تو بلایا گیا ہے اور مسجد میں جماعت بھی ہو رہی ہے، لیکن جو نہیں آ سکتا وہ نہ آئے، اور جو آ سکتا ہے بہتر ہے کہ وہ آ جائے۔ یعنی دو آراء جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن رخصت اس بارے میں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ اگلی حدیث بھی ہم پڑھیں گے کہ کوئی چھوٹا موٹا عذر ہے تو اس کی وجہ سے جماعت ساقط نہ کی جائے۔ ہم جماعت کی اہمیت پیچھے پڑ چکے ہیں، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے تو وہ گھسٹتے ہوئے جماعت کی طرف آئیں، اتنا زیادہ جماعت کا فائدہ ہے۔ تو رخصتیں ہیں جو مشکل وقت میں یا کسی خاص عذر کی بنا پہ دین کے اندر رخصت ہوتی ہے، اس رخصت کو بس ایک بہانہ نہیں بنا لینا کہ وہ بہانہ بنا کے اور جماعت جو ہے وہ ترک کر دی جائے، یا دیگر کوئی عمل ہے تو اس میں رخصتوں کو زیادہ ترجیح دی جائے اور عزیمت کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ تو عزیمت میں بہرحال عظمت ہے، اور رخصت لیکن موجود ہے کہ اگر مجبوری ہو تو رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث 636، اور یہ حدیث جو ہے حضرت محمود بن الربیع سے روایت ہے عن محمود بن الربیع الانصاری، وہ بیان کرتے ہیں ان عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، کانا یا قومہ وہو اعمى، وہ اپنی قوم کی امامت کرایا کرتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ وانہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ انہا تکون ظلمتا والسیل، کہ میرے راستے میں بعض اوقات اندھیرا ہوتا ہے اور پانی حائل ہو جاتا ہے، سیلاب کا پانی، ان کے گھر کے آگے کوئی ایسی وادی یا گہری جگہ ہوگی کہ جہاں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا اور بارش اور سیلاب کی صورت میں گزرنے کا راستہ نہیں رہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہا تکون ظلمت،
والسیل کہ اندھیرا ہوتا ہے اور راستے میں پانی حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَا رَجُلٌ ضریر البصر، اور میں ایک کمزور نظر کا آدمی ہوں۔ ضریر کہتے ہیں جس کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو، مکمل نابینا نہ ہو، یعنی نابینا پن کے قریب ہوتا ہے لیکن مکمل نابینا نہیں تھے وہ، تو کہتے ہیں کہ میں ایک نابینا یا کمزور نظر کا آدمی ہوں۔ فصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی مکانا نتخذہ مصلی، کہ میرے گھر میں آپ کسی جگہ پہ نماز پڑھ دیں اور میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا این تحب ان اصلی، کہ آپ کون سی جگہ پہ پسند کریں گے کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشار الی مکان من البیت، تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف اشارہ کر دیا کہ آپ یہاں نماز پڑھ دیں۔ فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، اور ظاہر ہے انہوں نے پھر اس جگہ کو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اپنا مصلی بنا لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی لطیف بات لکھی ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم نے اجازت کی چاہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نابینا ہوں تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ جماعت کی طرف آئیں۔ تو ابن ام مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ پیدائشی نابینا تھے، اور عتبان بن مالک جو ہیں یہ بعد میں نابینا ہوئے تھے اور پورے نابینا بھی نہیں تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اس میں علماء نے دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ گھر میں نماز پڑھوں مگر ثواب مجھے جماعت کا ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر نماز با جماعت کا ثواب چاہتے ہیں تو پھر ہر صورت مسجد آنا ہوگا۔ اور عتبان بن مالک یہ چاہتے تھے کہ کم از کم میری نماز ادا ہو جائے اور مجھے اپنی نماز کا ثواب مل جائے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ لیں تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے، یعنی وہ نماز با جماعت کا ثواب نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے دونوں میں یہ فرق ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ تھا، وہ جلیل القدر صحابی تھے، اور انہیں عزیمت کی راہ بتائی، اور حضرت عتبان جو ہیں وہ اس مرتبے کے صحابی نہیں تھے تو انہیں اجازت دے دی۔ واللہ عالم اصل بات کیا ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عتبان کے راستے میں چونکہ ان کا گھر دور تھا اور اندھیرا بھی پڑتا تھا اور راستے میں پانی بھی آتا تھا، سیلاب کا پانی بھی آ جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس رخصت کی اجازت دی ہو۔ بہرحال رخصت اور عزیمت دونوں راستے موجود ہیں، اور ہر ایک کو فیصلہ اپنے حالات کے مطابق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز پہ عمل کرے، لیکن عزیمت پہ عمل کرنے والوں کا ثواب جو ہے وہ بہرحال زیادہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔